ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے IDS نعت اکیڈمی کا۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جیسے جیسے بچوں کی عمر بڑی ہوتی ہے ویسے ان کا جواب بھی ہلکا ہو جاتا ہے، مطلب کم آواز میں ہو جاتا ہے۔ بھائی ذرا جذبے کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، جوش، جذبہ یہ تو ہونا چاہیے، انرجیٹک ماحول بننا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں حضور کی مدح سرائی کی، تو پوری دل کی کیفیت کے ساتھ اور پوری وارفتگی کے ساتھ والہانہ انداز میں اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے انتہائی خاص مہمان ثنا علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ حافظ صاحب، مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج حضرت کون سے کلام کا آپ نے انتخاب کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے اور ہمارے حاضرین کے لیے؟ میری تو عادت آپ جانتے ہیں، فرسٹ پریورٹی کلام اعلیٰ حضرت ہوتی ہے۔ زندہ آباد۔ کلام الامام امام الکلام ہوا کرتا ہے، تو بس اسی نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ آج پھر ایک اعلیٰ حضرت کا کلام سن لیں ہم۔ سبحان اللہ، عطا ہو جائے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں آقا، تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں کلام اعلیٰ حضرت کے اور حافظ صاحب کے انتخاب کے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کلام کا آغاز ہی واہ سے ہو رہا ہے۔ بھائی امام شروع میں واہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے جود و کرم کی بات ہے، پتہ نہیں سننے والا واہ بول پائے گا نہیں بول پائے گا۔ امام نے کہا میں تو پہلے ہی واہ سے بات شروع کروں گا۔ واہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، ویسے یہ کلام ایسا ہے کہ بہت زیادہ اس طرز میں پڑھا جاتا ہے اور ہمارے اکثر ثناخواں اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات اس میں کچھ احباب پڑھتے ہوئے زیادہ گائیکی کی طرف نکل جاتے ہیں، یعنی کلام کی اصل جو روح ہے اور وہ بھی کلام اعلیٰ حضرت اور مدح ہو رہی ہے ہمارے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ اتنا زیادہ گائیکی کی طرف نکل جاتے ہیں کہ اس کلام کی روح وہ بڑی متاثر ہو جاتی ہے۔ سننے والے سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا راگ ہمیں سنا رہے ہیں یا یہ ہمیں حضور کی مدح سنا رہے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ بھائی اعتدال کے ساتھ، کچھ وہ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سروں اور راگوں کے اظہار کے لیے نعت کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو نعت کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوش الحانی پیدا کرنے کے لیے وہ ان سروں کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ ہم راگ سنا رہے ہیں یا ان سروں کے ذریعے نعت کو خوبصورت بنا کر حضور کی مدح سنا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں حافظ صاحب؟ IDS نعت اکیڈمی کا یہی ایک سلسلہ ہے کہ وہ اسی انداز سے نعت کو پیش کرنا چاہ رہا ہے عوام تک، یا ان لوگوں کو کہ جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، کہ بھئی نعت ہے، اس کو گائیکی کی طرف نہ لیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک، خاص طور سے پڑھنے والوں تک وہ بات پہنچے کہ جو نعت کی روح کو متاثر نہ کرے، بلکہ ہماری
روح کو ایسا جھنجھوڑ دے کہ ہمارے اندر سرکار کا عشق مزید پختہ ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ایان رضا یہاں تشریف فرما ہے, بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان سے سنتے ہیں اس کلام کے 2 بول. واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بالا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ حافظ صاحب. ایک چیز میں نے محسوس کی, لفظ تبدیل ہو گیا لیکن معنی تبدیل نہیں ہوا, تو ہم نے جانے دیا. تو یہاں بھی میں ان دوستوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو نئے نعت خواں ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں اچھے سے اچھا, یا اپنی طرف سے کچھ انتخاب کر رہے ہیں, تو اس میں اس بات کو مد نظر رکھیں کہ یہ کلام جب آپ پڑھ رہے ہیں تو کسی اچھے عالم دین سے ایک مرتبہ رجوع فرمائیں. واہ واہ واہ. اگر وہ بزرگوں کا کلام نہیں ہے بزرگوں تو. کا کلام نہیں ہے تو, اور اگر کسی بزرگ کا کلام بھی پڑھ رہے ہیں, آج کل تو ڈیجیٹل ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گوگل سے اٹھا کر پڑھ لیا, لیرکس اویلیبل ہیں, اتھینٹک بک نہیں ہے ان کے پاس. تو ایسی صورت میں بھی مشورہ یہی ہے کہ کسی عالم دین کو ایک بار دکھا دیں کہ کہیں کوئی لفظی غلطی تو نہیں ہو رہی. واہ اس سے بہت, میں نے ماشاءاللہ ایسے کئی نعت خوانوں کو دیکھا ہے کہ جو کب بھی کلام پڑھتے ہیں, حالانکہ خود ماشاءاللہ باذوق ہیں, ذی علم ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی علماء سے مشاورت رکھتے ہیں کہ بھئی میں یہ پڑھنے جا رہا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, تو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ اب اس میں کیا, اس میں ایسا بہتر ہو سکتا ہے کہ اس کو اس انداز سے پڑھا جائے, اس انداز سے. اچھا, مشورہ لینا چاہیے پڑھتے ہوئے بھی, تاکہ جب آپ اسٹیج پر آئیں, مسند پر آئیں, تو آپ کو اس میں کسی حوالے سے کوئی کمی نہ رہتی ہے. سبحان اللہ. بہت ہی پیاری حافظ صاحب نے بات کی ہے, اور اگر اس بات کو یقینی بنا لیا جائے نا, تو ہمارا آدھو آدھ ماحول تو نعت خوانی کا اپنا بہت اچھا ہو جائے. کیونکہ جس طرح کے شعراء کلام لکھ رہے ہیں, علم سے وابستگی نہیں ہے اور فن بھی نہیں جانتے شاعری کا, بس لکھ لیا اور کسی نعت خواں سے پڑھوا لیا کوئی نہ کوئی بات کر کے, تو بھائی یہ معیار نہ رکھیں. ہمارے نعت خواں بھائی بھی جن کی آوازیں اچھی ہیں, وہ اس بات کو میک شیور کریں کہ کلام معتبر ہو, کسی ایسے شاعر کا ہو کہ جو ایٹ لیسٹ کم سے کم دینی حوالے سے معلومات رکھتا ہو کہ میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں. کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے تو ارشاد فرمایا کہ نعت پاک لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ غلو بھی نہیں کر سکتے اور تنقیص کا پہلو بھی نہیں آ سکتا. حضور کی نعت آپ نے بڑے انتہائی ادب کے ساتھ پڑھنی ہے, بیان کرنی ہے, یا لکھنی ہے, تحریر کرنی ہے. آئیے اگلے ثنا خان کی طرف بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا جنید سے یہی کلام, میں چاہوں گا انترے سے اگر آپ سنا سکیں ڈائریکٹ. سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. آپ نے جو پڑھا ہے ایک سور اگر اونچا کر کے پڑھے تو آپ. میں تو مالک, تو وہی سور ہو گیا. میں دوں سور آپ کو. میں تو مالک, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. دیکھیں یہ آپ کا اسکیل تھا. میرے خیال سے یہ آپ کا سر زیادہ بہتر رہا پہلے کے مقابلے میں, کیونکہ جب آپ انترے سے نیچے استائی پہ آئے تو وہ لگا کہ بھائی استائی ذرا مطلب اس میں اس طرح فریشنس نہیں آ رہی جو ایک ایزیلی ادا ہونی چاہیے تھی. پھر جیسے آپ نے ہلکا سا سر اونچا کیا تو آپ کی استائی کتنی کلیئر آئی. تو یہ صرف بتانا مقصود تھا. یہ تو ہم نے ان کو ڈائریکٹ کہا انترے سے پڑھے تو انہوں نے پڑھا, نہیں تو یہ اسکیل اپنا سیٹ کر کے پڑھ سکتے تھے. لیکن یہ کہ موقع ملتا ہے ہمیں بتانے کا, تو ایک ان کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جب محسوس کریں کہ یار انترا خوبصورت آ گیا تھا مگر استائی پہ جب ہم پہنچے تو وہ بالکل ہی بیٹھ گئی. سننے والوں کے لیے نا یہ چیز بڑی وہ ہوتی ہے کہ یار ذرا استائی بھی فریش آتی, کلیئر آتی نا, تو ذرا مزہ آتا. حافظ صاحب کیا کہتے ہیں اس بات پر؟ آپ یہ پہلی بار اس پر بات ہو رہی ہے. پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں پوری ٹیم کو, ماشاءاللہ اکیڈمی نے, آئی ڈی ایس اکیڈمی کی ٹیم نے بڑے موتی چنے ماشاءاللہ, الگ الگ جگہ سے الگ الگ خوبصورت سی آوازیں مل رہی ہیں, الگ الگ فلیورز ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت کوئی ماحول. بہت سافٹ پڑھتا ہے, کوئی بہت تیز پڑھتا ہے, تو یہ ایک مشکل ایک کاکٹیل بن گیا ماشاءاللہ. تو الگ الگ لوگ الگ الگ فلیور دے رہے ہیں, تو اس پر میں آپ کو مبارکباد دوں گا. دوسرا آپ نے فرمایا, اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی, میں اگر اس پر بھی بات کر دوں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھا انہوں نے, شاید میں کہوں کہ مجھ سے بھی اچھا پڑھا تو غلط نہیں ہے, اللہ. لیکن کانفیڈنس لیول تھوڑا سا, اب میں ان کو مستقل دیکھ رہا تھا جب یہ پڑھ رہے تھے, ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کپ کپا رہی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑا سا خود اعتمادی میں کمی ہے. حافظ بلال قادری صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی ہیں یار. حافظ صاحب, میرے والد صاحب بتاتے تھے, حافظ صاحب میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں میرے بچپن سے پڑھنا, تو وہ مجھے اسی طرح چھوڑ دیتے, جاؤ جو پڑھنا ہے جیسے جا کے پڑھنا ہے, غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی, بڑے لوگ بیٹھے ہیں, لیکن آپ کھل کے پڑھیں, آپ یہ نہ ڈریں کہ میں پڑھوں گا تو جھجک آئے گی. وہ مجھے کہتے تھے اناؤنس کرنا ہے تو اناؤنس کریں, یعنی مجھے باقاعدہ لکھ کر دیا جاتا تھا کہ یہ پڑھنا ہے تاکہ غلطی نہ ہو, لیکن کوشش یہی ہوتی تھی کہ اعتماد آئے. میرے ایک استاد صاحب فرماتے تھے کہ جب آپ کو گفتگو کرنی ہو یا نعت پڑھنی ہو تو آپ یہ انداز اپنائیں کہ سامنے ٹوپیاں رکھ دیں, تو جب ٹوپیاں رکھی ہوں گی تو آپ کو یہ لگے گا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, تو اب آپ کھل کے پڑھیں. تو کبھی کبھی آپ ایسی پریکٹس بھی کیا کریں گھر میں بیٹھ کر, یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے پڑھیں تو اس وقت آپ شیر ہو کر پڑھیں, آپ کسی کے سامنے بھی پڑھیں تو بالکل کھل کر پڑھیں. تو یہی تو یہ سیکھنے کا فورم ہے. کیا بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کہ پریکٹس بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے کہ ڈفرینٹ فلیورز آپ کے پریکٹسز میں ہونے چاہیے. جیسے ابھی انہوں نے یہ جو طرز پڑھی یہ ایک الگ ٹائپ ہے, ایک یہ کلام پڑھ لیا, ایک بالکل ہی مختلف انداز اختیار کر لیا ہم نے, کوئی سوز والا کلام جس کو کہتے ہیں نا وہ پڑھ لیا. جب مختلف کلاموں پر بندہ پریکٹس کرتا ہے اور مستقل کرتا ہے, ایسا نہیں کہ بھائی ایک کلام پریکٹس میں ایک ہی مرتبہ پڑھا, نہیں, وہ اس کو مستقل کریں گے. مگر یہ کہ جب مختلف انداز سے کی جاتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ کی کھلتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کے اندر سمجھ لیں کہ جو پہلے سے موجود تھی نا وہ اجاگر ہو جاتی کہ ہاں یار یہ تو تھی میرے اندر ویریشنز, مگر جو میری اس طرز میں نہیں کھل رہی تھی, جب دوسری طرز پڑھی نا تو یہ میرے اندر ماشاءاللہ جو چیز تھی وہ سامنے آئی. تو جیسے جیسے آپ کے اندر کی چیزیں سامنے آئیں گی نا تو وہ آپ کو بہتر سے بہتر بنائیں گی. میں ناظرین کرام کا یہاں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے, یہ وقت اتنا تیزی سے کیوں گزر جاتا ہے مجھے ہی نہیں سمجھ آتی حافظ صاحب, لیکن کچھ نہ کچھ لوگوں کو الحمدللہ ملتا ہے کہ بھائی یہ باتیں ہم نے آج سیکھی ہیں الحمدللہ. آپ کو رمضان کے بعد کنٹینیو کرنا ہوگا اس کو, رمضان کے بعد یہ کنٹینیو ہوگا اب تو ماشاءاللہ, اور ہم آپ سے وقت لیتے رہیں گے انشاءاللہ.